الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الحمد للہ رب العالمین۔ آج سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جو ابھی اس کی الحمدللہ تلاوت ہوئی، جس میں 112 تک پڑھا، 7 سے لے کے 107 سے لے کے 112 تک۔ الحمدللہ اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اس پر غور و فکر کرنے کی خصوصی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل، ثمرات اور برکات عطا فرما دے۔ علم تعلم ان اللہ، علم تعلم یعنی کہ کیا تو نہیں جانتا اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمان اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اے مسلمانوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ام تریدون ان تسألو، کیا تم بھی اپنے رسول سے تسألو
سوال کرنا چاہتے ہو رسولکم کما سئلا موسیٰ، جیسے سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کے کفر سے بدلا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، بس وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود لا يردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اپنے حسد کی وجہ سے کیا کیا، یہ چاہا، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ تو یہاں سے اس کا صحیح ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ فاعفو، سو تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو، حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی حکم صادر فرمائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فاعفو واصفحو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنہ، اور اہل کتاب نے کہا جنت میں صرف کانا الا من کانا ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ تل کا امانیہم، ان کی باطل تمنائیں ہیں۔ قل ہاتو برہانکم، آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، تو کیا کریں، برہانکم، تم تو دلیل پیش کرو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، فلہ اجرہ، تو اس کا اجر عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور آخرت میں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 107۔ یہاں ربط آیت کے حوالے سے کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب نہیں ہے، بلکہ اس میں عام مخاطب یا عام مسلمانوں سے خطاب ہے، کیونکہ اس آیت کے دوسرے جز میں فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخ، جو پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی، نسخ پر دلیل قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور حاکم ہے، اور جو مالک اور حاکم ہو وہ اپنے محکوم اور مملوک لوگوں کی مصلحتوں اور ان کے احوال کی رعایتوں سے واقف ہوتا ہے۔ پچھلی آیات کا ربط آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، جو ہم نے کل الحمدللہ اس کو ڈیٹیل میں سمجھا تھا۔ اس لیے وہ ان کی رعایتوں اور مصلحتوں کے اعتبار سے ایک کام بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک مصلحت کے اعتبار سے ایک حکم نافذ کرتا ہے، اور مصلحت کے پورا ہونے کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرے حال کے اعتبار سے دوسرا حکم نازل کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا مالک ہے، اور مالک اپنی مملوک میں جو حکم چاہے نازل کرے، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ یہاں ولی کا معنی بھی سمجھتے ہیں کہ ولی کا معنی ہے قریب اور دوست، اور نصیر کا معنی ہے مددگار۔ کبھی دوست مددگار ہوتا ہے اور کبھی دوست ہوتا ہے اور مددگار نہیں ہوتا، اور کبھی اجنبی مدد کرتا ہے اور وہ دوست نہیں ہوتا۔ ان میں عام خاص جو ہے کس کی وجہ سے آیا یہاں، من دون اللہ، یعنی کہ اے مسلمانوں،
اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے من وجہ کی نسبت ہے، عام اور خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ من دون اللہ، من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر۔ تو یہاں ولی اور نہ ہی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے، کس کے سوا؟ وما لکم من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تو یہاں آگے چلتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 108، کیا تم بھی اپنے رسول سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ تو آیت نمبر 108 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کی ممانت کا ایک محمل بھی ہے کہ اس آیت میں کن سائلین، سائلین کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، کن سائلین کی طرف خطاب متوجہ ہے؟ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سوال کرنے والے یہود تھے اور یہی سیاق اور سباق کے مناسب ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ یہ آیت مشرکین مکہ کے سوالوں کے رد میں ہے۔ اور تیسرا قول ہے کہ مسلمانوں کے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہاں امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ ایک نام یہاں ہیں رافع بن حرلمہ اور وہب بن زید۔ یہودیوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئیں، ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئیں جو آسمان سے نازل ہو اور ہم اس کو پڑھیں اور ہمارے لیے دریات جاری کر دیں، پھر ہم آپ کی اتباع اور تصدیق کریں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں ایک اور بھی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قریش نے کہا کہ وہ ان کے لیے پہاڑ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ یہاں ایک مسلمان شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسرائیل کے کفارات کی طرح ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کفارے عطا فرمائے ہیں وہ بنی اسرائیل کی کفاروں سے بہت بہتر ہیں۔ جب ان میں کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر وہ گناہ اور اس کا کفارہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اگر کفارہ دے دیتا تو اسے دنیا میں ذلت اٹھانی پڑتی، اور اگر کفارہ نہ دیتا تو اس کے لیے آخرت میں رسوائی ہوتی۔ تمہارے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کوئی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا پائے گا۔ اور فرمایا، دن کی 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک کا وقفہ ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اور جس شخص نے کسی نیکی کا قصد کیا اور اس نیکی کو نہیں کیا تو اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کرے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے غضب میں وہی ہلاک ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی بڑے گناہ میں مبتلا کر لیتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، سبحان اللہ۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے لا یعنی سوال کرنا چاہتے ہو؟ ہماری یہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ ام تریدون ان تسلوا رسولکم، کیا تم بھی جو ہے اس طرح کا ارادہ رکھتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسولوں سے، جیسے کہ سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے۔ اس آیت کے بعد فرمایا، جس نے ایمان کے کفر سے بدلا، یعنی ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے کوئی ایسا سوال کیا تھا جو کفر تھا۔ یہودیوں نے ایک مکمل کتاب لانے کا مطالبہ کیا تھا، مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ کوہ صفا کو سونے کو بنا دیں، اور نبوت پر کسی دلیل کا مطالبہ کرنا کفر نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ سوال چونکہ بطور عناد اور کیا تھا، سرکشی تھی، اس وجہ سے اس کو کفر فرمایا۔ جیسے بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں امام ابن جریر نے مسلمانوں کو جو سوال نقل کیا ہے کہ یہاں ابن جریر
نے مسلمانوں کا جو سوال نقل کیا ہے کہ ہمارے لیے بنو اسرائیل کے کفاروں کے مثل کفارے ہوں، یعنی کہ اس جیسا وہ کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کفر نہیں ہے۔ امام راضی نے نقل کیا کہ بعض مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیا جائے جس پر ہم چڑھاوے چڑھائیں، تب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ سوال کرنا یقیناً کفر ہے۔ تاہم زیادہ قول، جو قوی قول جو ہے، یہ ہے کہ آیت یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، جس میں کون سی والی آیت یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی؟ ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ تو سرکشی اور حق درمی کی وجہ سے بلا ضرورت اور لا یعنی سوالات کرنا ممنوع ہے، لیکن کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے یا کسی چیز کی وضاحت کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ دو چیزیں ہو گئیں، ہمیں کیا سمجھ آئی اس چیز سے کہ جو ایک فضولیات سوال ہوتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے کرنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن سوال کے اوپر سوال چڑھا کر بات کو جو ہے وہ میسپ کر کے جو ہے وہ رکھ دینا اور اصل مقصد کو کھو دینا۔ ان کا یہودیوں کا کیا ہے؟ سرکشی اور حق درمی کی وجہ سے یا بلا ضرورت سوال کرنا ممنوع ہے، اور یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے۔ اور جب ہم کسی کی چیز کی وضاحت ہمیں چاہیے ہو تو تب سوال کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا علمی کا علاج، لا علمی کا علاج کیا ہے؟ سوال کرنا ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دینیاں معلوم کرتے تھے، اور ہم بھی کر سکتے ہیں، میں کر سکتی ہوں اپنے استادوں سے۔ جب تک ہم طالب علم ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، ہم مرتے دم تک سیکھتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد یہی ہے، دین کی کھوج لگانا، اس پہ سیکھتے رہنا، استادوں سے جڑے رہنا۔ سننے والے کا بھی یہی کام ہے کہ وہ کھوج لگائے، وہ سوال پوچھے، لیکن اس میں کس چیز کی قید لگا دی؟ سرکشی اور ہٹ درمی، وہ جو ہے سوال لا یعنی سوالات ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دینیاں معلوم کرتے تھے صحابہ کرام، اور آپ ان کی جوابات دیتے تھے۔ تو یہاں قرآن پاک میں سورۃ النحل میں 43 آیت کریمہ میں بھی موجود ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والوں سے سوال کرو۔ علم والوں سے سوال کیے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ ہمارے عقل کا دار و مدار جو ہے وہ اسلام اور احکام شریعت کے ساتھ ہی چلتا ہے، اور ہمارے استادوں کے ساتھ چلتا ہے، علماء کرام سے چلتا ہے، مفسرین محدثین سے چلتا ہے۔ ہم تو زندگی جو ہے ہماری دین کی جو ابھی کرولنگ کر رہے ہیں، ہمیں تو ابھی ہمارے پاس تو وہ علم ہی نہیں ہے، ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے اپنے بیانات کو، ہم نے آگے چیزوں کو لے کے جانا ہے تاکہ ہمارا ذہن کھلے، ہم سمجھیں۔ تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت کریمہ 109، بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود کیا کر دیا؟ اب کیا ہوا اس کے بہت سارے جو اہل کتاب تھے، انہوں نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یہ ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ تو یہاں انہوں نے یہ کیا۔ تو امام راضی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان جنگ احد میں شکست کھا گئے، جو کہ نام یہاں زید بن قیس اور فنخاس بن عاز اور کچھ اور یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے پاس گئے اور کہا، تم نے دیکھا تم پر کیسی مصیبت آئی ہے، اگر تم حق پر ہوتے تو تم پر یہ مصیبت نہ آتی۔ اب تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے، اور ہمارا دین سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عمار نے پوچھا، جو گئے تھے ان کے پاس
حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے پاس گئے. تو یہاں حضرت عمار نے پوچھا تمہارے ہاں عہد شکنی کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بہت بڑا گناہ ہے. انہوں نے کہا میں نے عہد کیا ہے کہ میں تا حیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر نہیں کروں گا. یہود نے کہا وہ اپنا آبائی دین ترک کر چکے ہیں. حضرت حذیفہ نے کہا میں اس پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا امام ہے، کعبہ قبلہ ہے اور سب مسلمان بھائی ہیں. پھر وہ دونوں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ آپ کو سنایا. آپ نے فرمایا تم نے درست کہا اور تم کامیاب ہو گئے. تفسیر کبیر میں یہ جو ہے اس کا یہ بیان کیا گیا. سبحان اللہ. تو یہی ہے حقیقت مسلمان کی. اس کے بعد حسد کی بھی تھوڑی سی تحقیق کو سمجھتے ہیں. یہ حسد کیا ہے؟ حسد زندگی کا ایک سب سے بڑی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. تو اس کی تحقیق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو آج کے معاشرے میں جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہم آیت کریمہ کے حوالے سے بتائیں گے کہ فرمایا کہ یہود حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے دین سے لوٹانا چاہتے تھے. اس لیے ہم یہاں اس میں حسد کا تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں کہ تو یہاں ہم حسد کی تحقیق کو سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے دین سے لوٹانا چاہتے تھے. اس لیے یہاں حسد کی تحقیق کریں گے کہ حسد کا معنی، حسد کے متعلق حدیث، حسد کے جو کچھ مراتب بھی ہوتے ہیں اور حسد کے اسباب بھی ہیں اور حسد کو زائل کرنے کے لیے طریقے بھی ہیں. میری کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کور کر لوں انشاءاللہ. تو یہاں علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو اور اس سے نعمت کے زوال کی تمنا کو حسد کہتے ہیں. روایت یہ ہے کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے. قرآن مجید میں ہے من شر حاسد اذا حسد، جب حاسد حسد کریں تو میں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو انہوں نے من شر حاسد اذا حسد. صاحب نعمت کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے اور ہمیں بھی اس کی مثل بنائے، یہ کیا ہوتا ہے؟ رشک ہے. تو یہ خیال رکھیے گا کہ مومن کے پاس جب کوئی تمنا کو کسی کی کے لیے کسی کی اچھی چیز دیکھ کے ایک رشک آ رہا ہے دیکھ کے، تو وہ اس کو ہم حسد نہیں کہیں گے کہ میرا میرے اندر ایک خواہش ہو کہ دوسرے بندے کو میں دیکھ کر یہ کہوں گی کہ یہ کتنا اچھا اس کے پاس علم ہے، تو میں اس کے علم کو دیکھ کر رشک کروں گی اور میں کہوں گی مجھے بھی ایسا بنا دے. تو یہ پھر حسد نہیں ہوگا، یہ رشک ہے. یہاں حسد کے متعلق کچھ احادیث بھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں اور گھاس کو کھا جاتی ہے. کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد جمع نہیں ہوتے. ان دونوں حدیثوں کو امام بحیقی نے روایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں میری امت کو لازم ہیں، جس میں بد فعلی، حسد اور بدگمانی. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، جس شخص میں یہ خصلتیں ہوں وہ ان کا کس طرح تدارک کرے؟ آپ نے فرمایا جب تم حسد کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور جب بدگمانی کرو تو پھر اس پر جمع نہ رہو. تو یہاں بیان کرتے ہیں ایک اور جگہ پہ کہ رشتہ داروں میں عداوت ہوتی ہے، پڑوسیوں میں بھی حسد ہوتا ہے اور بھائیوں میں بھی کیا ہے؟ منافقت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تو پھر ریالٹی ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں دنیا میں آج کل رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، فرینڈز میں، بہنوں بھائیوں میں کس کے اندر حسد چل رہا ہے اور کس حسد کی وجہ سے لڑائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. کبھی کبھار بات چھوٹی سی بھی ہوتی ہے نا، وہ حسد کی وجہ سے کہاں پہنچ جاتی ہے. کیونکہ شیطان نے تو یہ جو ہماری مہلک بیماریاں ہیں روحانی، جس میں
کینہ، بغض، حسد، یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں یہ تبھی باہر نظر آتی ہیں جب انسان اندر سے پورا تیار ہو چکا ہوتا ہے، شیطان نے اس کو تیار کر دیا ہوتا ہے۔ اس پہ ہم نے کیسے بچنا ہے؟ ہمیشہ ہم نے سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ حاسدن اذا حسد، قل اعوذ برب الفلق، معوذتین پڑھنا چاہیے ہمیں۔ اور اس حوالے سے آگے چلتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ حاسد کے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سکون نہیں ملیں گی، حاسد کے لیے کوئی راحت نہیں ہے، جھوٹے کے لیے کوئی مروت نہیں ہے، حاکم کی وفا نہیں ہے، بخیل کا کوئی ہیلہ نہیں، اور بد خلق کی کوئی سیاست نہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا اور کہانت کرنے والا میرے طریقے پر نہیں ہے، اور نہ میں طریقے پر ہوں۔ یہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ پھر ایک شخص آیا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جوتیاں تھیں۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، پھر وہی شخص آیا۔ تیسرے دن بھی پھر آپ نے یہی فرمایا، پھر وہی شخص آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 دن اس شخص کے ساتھ رہے تاکہ اس کا وہ عمل معلوم کریں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو 3 بار جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا وہ شخص رات کے قیام کے لیے نہیں اٹھتا تھا، البتہ اللہ کا نام لے کر سوتا اور صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا تھا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ شخص رات کے قیام کے لیے یعنی تہجد کے لیے نہیں اٹھتا تھا، صرف اللہ کا نام لے کر سوتا اور پھر اٹھتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں نے اس کی زبان سے خیر کے سوا کسی کا ذکر نہیں سنا۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس سے پوچھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ تمہارے متعلق جنت کی بشارت سنی ہے، میں نے تم کو کوئی غیر معمولی نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے؟ اس نے کہا بس وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا۔ جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا وہ عمل میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں ہے، اور جس کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو اس پر میں حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اسی نیکی کی وجہ سے اس نیکی کی وجہ سے تم اس مرتبے کو پہنچے ہو۔ اس میں یہ مرتبہ سبحان اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا بلڈ اپ کرنا، اس کو اس کی تربیت کرنی کتنا ضروری ہے، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ہم جب تک ہمارے دل سے ہم غصہ نہ رکھ لیں، اور کینہ نہ رکھ لیں، جب تک ہم منہ سے باتیں نہ کر لیں کسی کے خلاف، ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ ہمیں اپنے آپ کو کیسے گرفت کرنی ہے، کیسے اپنے راستوں کو آسان بنانا ہے، کیسے اس منزل کو ہم پار کریں گے، میں اور آپ کس طرح پار کریں گے؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ یہ صرف اور صرف قرآن کی برکات سے ہی، قرآن سیکھنے سے ہی، اس کے ساتھ جڑنے سے ہی ہمیں کچھ حاصل ہوگا۔ اس میں میری اور آپ کی نجات اسی سے ہی ہے، ورنہ شیطان ہمارے پیچھے ہے۔ تباہ و برباد کر دیا اس نے زندگی میں لوگوں کو، نسلوں کو۔ تو یہ ہمارے لیے ایمان کی دولت ہے جو ہم اس وقت ایک تربیت حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد حسد کے کچھ جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور جگہ یہاں فرما دیا کہ جو شخص متقی ہو، صاف دل ہو، کوئی گناہ اس نے سرکشی نہ کی ہو، اور کسی سے بھی کینہ نہ رکھتا ہو، حسد نہ رکھتا ہو، اس حوالے سے یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت میسج ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ابدال زیادہ نمازوں، روزوں اور صدقات کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن وہ اللہ کی رحمت، نفس کی سخاوت، حسد اور بغض سے سینے صاف رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تو ہمارے سینوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ یہاں حسد کے کچھ مراتب ہیں۔
حسد کے 4 درجات ہیں۔ کسی شخص میں کوئی نعمت دیکھ کر انسان یہ چاہے، خواہ وہ اس کو نعمت نہ ملے لیکن اس شخص سے زائل ہو جائے، یہ انتہائی حسد ہے۔ حسد کے اب مرتبے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے یا مسلمان کے پاس یا کسی انسان کے پاس اس نے یہ سوچا کہ وہ محنت جو نعمت ہے جو نہ ملے اس کو، اور وہ ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، تو یہ حسد کا انتہائی جو ہے درجہ ہے۔ دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور وہ پھر اس کو مل جائے۔ ہاں، صرف 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا اور وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، وہ آدمی یہ تمنا کرے کاش مجھے بھی قرآن دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ دوسرے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ شخص حق کے راستے میں، مجھے بھی مال دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح مال خرچ کرتا۔ اس حدیث میں حسد سے جو مراد ہے، حسد کا یہی چوتھا مرتبہ ہے۔ تو اس میں 4 درجات آپ نے پڑھے تھے۔ ایک تو تیسرا والا جو تھا کہ اس نعمت کی خواہش نہ کرے بلکہ یہ چاہے کہ اس کو بھی اس جیسی نعمت مل جائے، اگر اس کو ایسی نعمت نہ ملے تو دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے تاکہ دونوں میں فرق نہ رہے۔ تو یہ چوتھی والی جو ہے یہ مستحب بھی ہے اور خواہش مستحسن بھی ہے۔ حسد کے اسباب کو سمجھتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ عداوت، بغض حسد کا سبب ہے۔ جب کیا وجہ ہوتی ہے کہ حسد کس وجہ سے ہوتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو یہ عداوت ہے، دشمنی اور بغض۔ جب انسان کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس کو ذلیل نہ کر سکے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اس سے زائل ہو جائیں۔ اب تکبر بھی حسد کا سبب ہے۔ ایک مکہ کے سرداروں کے ایمان لانے کا یہی سبب تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک یتیم شخص ہم سے کیسے بڑھ گیا، ہم اس کے آگے اپنا سر کیسے جھکائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قول کو نقل کر کے فرماتا ہے، تو یہاں مکہ کے سرداروں کے ایمان نہ لانے کا یہی سبب تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک یتیم شخص، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم سے کیسے بڑھ گیا، ہم اس کے آگے اپنا سر کیسے جھکائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قول کو نقل کر کے فرماتا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ انہوں نے کہا یہ قرآن ان 2 شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ جب کوئی شخص کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جائے تو باقی لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ اس آیت کریمہ کے ساتھ اور احادیث سے اور اسباب سے ہمیں بہت ساری چیزیں خود اپنے معاملات کی سمجھ بھی آ جاتی ہیں۔ جب کئی شخص کسی ایک مقصد کا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو کامیاب ہو جائے تو باقی لوگ اس پر حسد کرنے لگتے ہیں۔ اپنا تفرد اور تسلط چاہنا بھی حسد کا سبب ہے۔ یعنی کہ مثلاً کوئی شخص کسی فن میں کمال حاصل کرے گا، پھر اس کو معلوم ہو کہ کوئی اور شخص بھی اس کی طرح صاحب کمال ہو گیا ہے، تو وہ چاہتا ہے اس کا کمال زائل ہو جائے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسلط اور تفرد برقرار رہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ تفرد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تنہا کام کرنا چاہتا ہے، کسی پر غالب آنا قابض ہو۔ تسلط، مسلط جو ہے وہ اس پر چاہنا، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا کہ میں اکیلا کام کروں اور دوسرا بندے نے اس کی طرح ایک کمال حاصل کر لیا۔ ایک ماہر ہے اور دوسرا بالکل وہ بھی اسی طرح کا ماہر بننا چاہتا ہے اور وہ بن گیا۔ اب جس کے دماغ میں یہ چیز چل رہی ہے حسد کی، تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ بھی میرے جیسا بنے۔ تو یہ بھی ایک حسد کے اسباب میں شامل ہوتا ہے۔ اب حسد کو زائل کرنے کا علاج کیا ہوگا؟
ہم اس کو ختم کریں گے؟ حسد کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تقدیر پر اپنے ایمان کو مستحکم کر لے، جو نعمتیں اس کو مل گئی ہیں ان پر راضی رہے، ان کا شکر ادا کرے، اور جو نعمتیں اس کو نہیں ملی اس پر صبر کرے، اور دوسرے شخص میں ان نعمتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس طرح برن نہ کرے، اندر سے جیلسی نہ کرے، حسد نہ کرے، اور ملامت نہ کرے، اور کوسے نہیں اپنے آپ کو، جو اندر کی ہلچل مچ رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے اس چیز کو صبر میں لے کے جائے اور شکر ادا کرے جو اللہ نے اس کو دیا، اور جب وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوگا اور جب اس کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اس کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ یہ ایک بہت زندگی کا ایک آپ اصول پکڑ لیں، جو آپ کے پاس ہے، جتنا آپ کے پاس ہے، اس کی رضا میں راضی ہو جانا، خوش رہنا، شکر کرنا، اور اللہ سے مانگتے رہنا، اور ان نقصانوں پر غور کرے جو اس کی حسد کی صورت میں پیش آئیں گے۔ حسد کی وجہ سے انسان اللہ کے حکم اور اس کی تقسیم کو ناپسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ جب انسان کے اندر حسد کا ایک گڑھ بن جاتا ہے اندر، تو وہ پھر اس اللہ کے حکم کی کو کس طرح بھی ایکسپٹ کرے گا؟ اس کے اندر تو پھر غصہ بھی آئے گا انسان کے اندر۔ تو یہ کیفیات ہوتی ہیں، انسان جب کسی مسلمان کے پاس زیادہ نعمتیں دے کر حسد کرتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کے زمرے سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ ابلیس کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو شیطان کا ہی کام ہے نا، شیطان کروا رہا ہے آپ ہم سے۔ سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس تھا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا تھا۔ حسد کرنے والا شخص ہمیشہ جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، جیسے جیسے دوسرے شخص پر زیادہ نعمتیں ہوتی رہتی ہیں اس کی جلن بڑھتی جاتی ہے۔ حسد کرنے والا شخص لوگوں کے نزدیک ایک مذموم اور اللہ کے نزدیک ملعون ہوتا ہے۔ حاسد ہمیشہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اسے نعمت زائل ہو جائے، اور اگر وہ عالم ہے تو غلط مسئلہ بتائے، اور اگر پکڑا جائے یا کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ جو شخص کسی کا برا چاہتا ہے وہ خود اس برائی میں پڑ جاتا ہے۔ حسد کرنے والے کو چاہیے وہ ایسے کام کرے جو حسد کے تقاضوں کے خلاف ہو، یعنی کہ اپوزٹ۔ حسد کی وجہ سے اس کی برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کی تعریف کرے، اگر حسد کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی برائی کا اظہار کرنا چاہتا تھا تو اس کے سامنے عاجزی کر لے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے نا اس کے اندر۔ اب اس کا علاج تو اس نے خود کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر پریزنٹ کرنا ہے۔ یہ اس کی روحانی بیماری ہے اس انسان کی، اور اگر وہ اس سے کسی بھلائی اور فیض کا منقطع کرنا چاہتا تھا تو اس کو خیر اور نفع پہنچا دے۔ اگر وہ کوئی بھلائی کی بات یا کچھ بھی چیز نہیں کرنا چاہتا، تو کچھ بھی اگر نہیں کرنا تو پھر اس کو خیر اور نفع پہنچا دے۔ اس سے جن نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتا تھا اس کے لیے نعمتوں میں زیادتی کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، اللہ تعالیٰ اس کو اور نواز دے، اس کے لیے دعا کر دے، یعنی کہ حسد کی سے اپوزٹ سب کچھ کرنا ہے۔ جب حسد کرنے والا حسد کے نقصانات پر غور کرے گا نا تو اس کی تلافی کے لیے حسد کرنے والے کا بھلا چاہے گا، تو اس سے حسد زائل ہو جائے گا، کیونکہ حسد کرنے والے کے اوپر بہت نقصانات ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو غور کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ تو یہ تھے ہمارے حسد کی تحقیق، اس میں الحمدللہ اس کے مراتب اور اس کے اسباب اور کچھ احادیث بھی الحمدللہ اس سے پہلے بیان ہو چکی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسد کی ان روحانی بیماریوں سے بچا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے جو ہمیشہ عطا فرمائی اللہ نے، اور ہماری نعمتوں میں برکت اور استقامت عطا فرمائے، اور ہم راضی ہو جائیں اللہ پر۔ آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی حکم صادر فرمائے۔ تو آیت کریمہ ہماری کون سی چل رہی ہے جس میں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ،
सो तुम इनको माफ करो और दरगुजर करो हत्ता कि अल्लाह अपना कोई और हुक्म सादर फरमाए। काफरों और मुशरिकों की ज्यादती से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरगुजर करना। काफरों और मुशरिकों से जहाद का हुक्म नाजिल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ईज़ा रिसानियों को बर्दाश्त किया करते थे और दरगुजर फरमाते थे। यहाँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब अल्लाह के हुक्म मुअज्जब अहले किताब और यहूदियों को माफ कर देते थे और इनको ईज़ा पर सब्र करते थे, यानी कि उनकी तकलीफों जो तकलीफ वो देते थे उस पर सब्र करते थे। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए। फ़ाफ़ू वस्फ़हू, माफ कर दो, दरगुजर कर दो। जब हमारी जिंदगी इस सारे ऐसे ऐसे माहौल से गुजर रही है कि जब हमें हम जब तक किसी को कुछ कह ना दें हमें सुकून ही नहीं आता। हमारे पास जब तक हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना कर लें तब तक हमें तमन्ना हमारी हमारी हमें सुकून नहीं आता। हमें अल्लाह ताला इस पर भी हदायत दे कि हम एक दूसरे को वस्फहू और वाफू वस्फहू कर दें। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस हदीस की बरक़ात से हमें भी जो है तौफीक दे कि फ़ाफ़ू और वस्फ़हू का मामला फरमाएं एक दूसरों के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है लतुबलवुन्ना से लेके सूरह आल इमरान में कि बेशक तुम्हारे माल और जान में ज़रूर तुम्हारी आजमाइश होगी और अहले किताब और मुशरिकीन से तुम ज़रूर बहुत सी दिल आज़ार बातें सुनोगे और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। सुब्हानहू तआला का इरशाद है हत्ता कि अल्लाह अपना कोई और हुक्म सादर फरमा दे। तो यहाँ अफू और दरगुजर का मनसूख होना, यहाँ हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, तो इसमें अल्लाह ताला ने यहूद के हसद और उनकी रेशा दवानियों पर और इसी तरह मुशरिकीन की इज़ा रसानियों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ करने और दरगुजर करने का हुक्म दिया। ये हुक्म दायमी नहीं था बल्कि एक वक्त मुकर्रर तक के लिए किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया हत्ता कि अल्लाह अपना कोई हुक्म सादर फरमा दे। मुशरिकीन और यहूदियों से दरगुजर करने का हुक्म उस वक़्त तक के लिए था जब अल्लाह ताला ने क़ताल का हुक्म नहीं दिया था। बाद में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया कि या तो वे इस्लाम कबूल कर लें या मुसलमानों के ताबे होकर रहें और जिज़िया दें। उलमा ने यहाँ बयान किया है कि ये आयत इस आयत से मनसूख है, सूरत तौबा की कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौम से लेकर वहुम सागिरून तक। सूरत तौबा में जो अहले किताब अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान ना लाएं और अल्लाह और उसके रसूल के हराम किए हुए को हराम ना कहें और ना दीन हक की इताअत करें, इनसे कताल करते रहो हत्ता कि वह मगलूब होकर अपने हाथ से जजिया दें। माफ करने या दरगुजर करने के लिए इसी से कहा जाता है कि जो सजा देने और बदला लेने पर कादिर हो। इसमें इशारा यह है कि मुसलमान तादाद में कम होने के बावजूद ईमान की ताकत से इस कदर कवी थे कि वह यहूदी और मुशरिकों को सजा दे सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत की वजह से इनको अफू और दरगुजर का हुक्म दिया। बाज़ मुफस्सरीन ने यह कहा है कि इस आयत में बनु क़रीज़ा और बनु नज़ीर से दरगुजर करने का हुक्म है। अल्लाह ताला ने बनु क़रीज़ा को कत्ल करने और बनु नज़ीर को जला वतन करने का हुक्म दिया। बाज़ उलमा ने यह कहा कि इस आयत में ये नहीं फरमाया कि किसको माफ़ करो और किससे दरगुजर करो। इसमें इशारा है कि मुसलमानों का आम हाल ये होना चाहिए कि तमाम जाहिलों और ज़्यादती करने वालों को माफ़ कर दें और इनसे दरगुजर कर लें। कोई भी जाहिल इंसान अगर आपके साथ आ, कुछ भी ऐसी चीजें कर लेता है तो आप उसको दरगुजर कर दो, माफ कर दो, क्योंकि वो तो खुद जाहिल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका भी यही था कि अगर आपकी ज़ात के साथ कोई शख्स ज्यादती करता तो माफ कर देते, लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह की हुर्मत और उसके अहकाम के खिलाफ कोई काम करता तो फिर आप कोई रियायत नहीं करते थे। इमाम तिरमिज़ी रवायत करते हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अनहा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म हया के मुनाफी बात नहीं करते थे, न बाजारों में जोर से बोलते थे और बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे, बल्कि माफ कर देते थे और दरगुजर करते थे।
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل برعکس جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس پہ اصلاح فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ یہاں آخرت کے لیے نیکیوں کا بھیجنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر جو ہے سورۃ بقرہ کی 110، جس میں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو مال کی کثرت نے عبادت سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جس کو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یہ کپڑے پہن کر بوسیدہ کر دیے، یہ صدقہ کر کے آخرت کے لیے روانہ کر دیا، یعنی اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہود نے کہا صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے تم اگر سچے ہو اس پر دلیل لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان کو رد فرما دیا، کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس پر کوئی غم اور خوف نہیں ہے۔ تمام اعضاء میں سے صرف چہرے کو خاص کیا ہے، وہ اشرف الاعضاء ہے اور حواس، فکر اور تخیل کا معدن ہے۔ جب اللہ کے لیے چہرہ جھک جائے گا تو باقی جسم بطریق اولا جھک جائے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ ذات سے چہرے کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، تو یہاں کیونکہ یہاں جو ابھی آیت کریمہ 111 ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، مجید میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کا چہرہ ذات باقی ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ یہ کس حوالے سے ہے کہ انسان تمام اعضاء میں سے صرف چہرے کو ہی خاص کیا گیا ہے کیونکہ وہ اشرف الاعضاء ہے، اور دوسری وجہ یہ کیا ہے کہ ذات سے چہرے کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب تیسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں افضل رکن سجدہ ہے اور وہ چہرہ زمین پر رکھنے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چہرے سے تعبیر فرما دیا۔ آگے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، تو نماز میں افضل رکن سجدہ ہے اور وہ چہرہ زمین پر رکھنے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چہرے سے تعبیر فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔